أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے قابل نہیں. وہ زندہ جاوید ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، امر ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سنبھالنے والا ہے تمام دنیا کا، تمام عالم کا، پوری سنسار کا. نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند دبا سکتی ہے. اسی کے مملوک ہیں سب کچھ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، آکاشوں میں، اور جو کچھ ہے زمین میں، دھرتی کے اندر، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی پرمیشن کے، بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے تمام موجودات کے، تمام حاضر و غائب کے حالات کو، اور موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے، اللہ چاہے. اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت پر کچھ گرا نہیں گزرتی. اللہ تعالیٰ زبردست، عالیشان ہے، عظمت والا ہے، شوکت والا ہے. تیسرا پارہ کا پہلا پیج، پہلا صفحہ آپ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. دوسرا رکوع تیسرا پارہ کا. یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، بڑی اس کی فضیلت آئی ہے. قرآن کریم کی عظیم ترین آیت میں ان کا شمار ہے. احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل، برکات مذکور ہیں، موجود ہیں، مکتوب ہیں. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے. جتنی آیت قرآنیہ ہیں سب میں اس آیت کا مقام، آیت الکرسی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، مرتبے والی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آیت الکرسی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جو سیدہ آیت القرآن کہلاتی ہے. وہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، شیطان اس سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اس لیے آیت الکرسی کو اپنے گھروں کے اندر پڑھا کریں. خواہ مخواہ کا ادھر ادھر والے بابا کے چکر میں اور پھوک پھاک کرنے والوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، بلکہ ہم خود قرآن کریم کی تلاوت کریں اور آیت الکرسی خاص طور پر پڑھا کریں، جنات، بھوت، ان سب سے حفاظت کے لیے، ان سب سے بچنے کے لیے.
نسائی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، اس کی تلاوت کیا کرے، تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، مانے نہیں ہے. یعنی موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا. اسی آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید، ذات، صفات کا بیان کیا گیا ہے. ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ جاوید ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا مجید اور خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالا تر ہونا، پاک ہونا، اور تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت اور جلال ہونا، اس کے آگے بغیر اس کی اجازت کے کوئی بول نہیں سکتا، کوئی لب کھول نہیں سکتا. ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا، سارے عالم، پوری دنیا، پوری سنسار کے اندر اس کی کائنات کو پیدا کرنا اور باقی رکھنا، اور اس کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتا ہے، نہ کوئی دقت پیش آتی ہے، نہ سستی ہوتی ہے، نہ کاہلی ہوتی ہے. ایسے علم محیط کا وہ مالک ہے جس سے کوئی چیز نہ کھلی ہوئی ہے نہ چھپی ہوئی ہے، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں. جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، وہ اللہ دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اس آیت کے اندر 10 جملے بیان کیے گئے. پہلا جملہ آپ غور کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص عیوب سے پاک ہو. لا الہ الا ہو، اس میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت وہی ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب دیکھیں کہ کوئی نام ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کاٹ کر کے پڑھیں گے تو وہ نام بگڑ جاتا ہے اور اپنا معنی چھوڑ دیتا ہے. جیسے مان لیا کہ سفیان ایک نام ہے، اب سین کو ہٹا دیں گے تو فیان ہو جائے گا، نون کو آخری سے ہٹا دیں گے تو صفیہ بن جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو اللہ ہے، اس کے اندر یہ معنویت ہے کہ آپ اس کو جیسے پڑھیں گے ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ نام دلالت کرے گا. جیسے آپ الف کو ہٹا دیں گے تو یہ للہ بن جائے گا. آپ تیسرا پارہ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا، اور بھی بہت ساری جگہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ملے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا ہے. اسی طریقے سے آپ بیچ کے لام کو غائب کر دیں، شروع کے الف کو رکھیں اور آخری کے ہا کو رکھیں تو اس کا معنی ہو جائے گا الہ. اور دوسرا پڑھا کھولیں تو آپ کو ملے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے لوگو تمہارا الہ، تمہارا پروردگار بس ایک ہی ہے. اور آپ سب کو ہٹا دیں، سب کو ہٹا دیں، صرف ہا کو رکھیں آپ، ہا، تو ملے گا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لفظ اللہ جو اس میں ذات کہلاتا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ معنویت ہے، تمام کمالات. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم. لفظ حی کے معنی ہے زندہ جاوید. اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، باقی ہر چیز کے لیے فنا ہے، بس اسی کے لیے بقا ہے. اور بتایا گیا اللہ باقی من کل فانی،
کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ قیوم یہ قیام سے نکلا ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم مبالغہ کے صیغے ہیں، ان کے معنی ہے وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا اور سنبھالنا جس کا کام ہو۔ قیوم یہ حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہے؟ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جس کا نام عبد القیوم ہے تو اس کا پورا نام عبد القیوم بولے، شارٹ کٹ میں نام کو بگاڑ کر کے قیوم قیوم کر کے مت بولے، اس سے آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں حی و قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے اس وقت یہ چاہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں جب پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہا جاتا ہے، جو نیند سے پہلے ابتدائی حصے میں آتی ہے، ابتدائی آثار، اس کو اونگ کہا جاتا ہے اور عربی میں سنہ کہا جاتا ہے، اور نوم مکمل نیند کو کہا جاتا ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اونگ اور نیند سب سے بڑی ہے، سب سے پاک اور صاف ہے۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتایا کہ اللہ جل شانہ سارے آسمانوں اور زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے ہوا ہے، سنبھالے ہوا ہے، اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی فطرت کے مطابق اس طرف بھی ممکن ہے کہ جا سکتا ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے تو اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت آرام بھی کرنا چاہیے، کچھ وقت نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو بتا دیا ہے، اس پر متنبہ کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات کے اوپر قیاس نہ کرے، اپنے جیسا اللہ کو نہ سمجھے، وہ مثل اور مثال سے بالا تر ہے، پاک ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام کچھ بھی مشکل نہیں، نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہے، نہ اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تکان اور تعب اور اونگ اور نیند سے پاک ہے، بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لفظ بتایا گیا لہو کہ لام یہ عربی میں تملیک کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمینوں میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کر دے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، کریٹر ہے، رچیتا ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں سوال باز پوچھ کرنے کا حقدار بھی نہیں ہے، تو وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون چڑھا کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش اور شفاعت کرے تو اس کو بھی واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں
کسی سے بات کر سکے. ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، خاص الخواص ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی. غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکے گا. حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. اسی کا نام مقام محمود ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے، باخبر ہے. آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد تمام حالات و واقعات حق تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہوں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد وہ حالات ہوں جو انسان سے مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، انسان کے آنکھوں سے اوجھل ہے. انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں ہے. کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے لیے چھپی ہوئی ہیں، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں. اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے، اور ان دونوں مفہوموں میں کوئی تعارض نہیں. آیت کی وسعت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا علم اور جتنا حصہ علم سے عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو عطا کرتا ہے، اتنا ہی اس کو مل سکتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے. انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی. آٹھواں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ نشست و برخاست سے پاک ہے، بالا تر ہے. اس قسم کی آیت کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کرنا چاہیے. اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے. البتہ مستند روایات اور حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان ہیں، جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہاں بہتر ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگوٹھی ہو، حلقہ انگوٹھی ہو جیسا کہ اس میں ڈال دیا جائے. اور بعض دوسری روایت میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ ہو. نوواں جملہ پہ آپ غور کریں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور سرو شکتیمان ہے، پاورفل ہے. یہ سب چیزیں ان کے لیے آسان ہیں. آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے. پچھلے 9 جملوں میں آپ غور کریں کہ ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے کہ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پہ مجبور ہوگا کہ ہر عزت و عظمت
اور بلند و برتری کا مالک وہی ایک ذات پاک ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ جل شانہ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل سے بیان ہو گیا۔